بچپن میں باپ کے پاس جب بچہ بیٹھتا ہے نا تو بچے کی عادت ہوتی ہے بچہ ہاتھ مارتا ہے. اگر باپ کی داڑھی ہے خوش قسمتی سے تو وہ داڑھی کو بھی پکڑے گا, نہیں ہے تو کان تے ناک کو دے ہاتھ چاہ ہی جانا ہے نا. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہماری نہیں ہے ہمارا کیا پکڑے گا, تو ناک اور کان تو آپ کا ہاتھ میں اس کے آ ہی جائے گا. بچہ ہاتھ مارتا ہے, جیب میں بھی ہاتھ مارتا ہے. ابے پتہ کی کر دینے سارے ابیاں دی صفت ہے, میں نے کتنا پتہ ہے کیونکہ میں آپ باپ ہاں, میں نے اس واسطے پتہ ہے. بچے میرا بچہ جب بچپن میں ایسے وہ ہاتھ ڈالتا تھا میری پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, ایک نوٹ نکل آیا, وہ نوٹ کو دیکھنے لگ گیا. میں نے کیا کیا, میری جیب چ جنے روپیے سن نا میں وہ بھی سارے کٹ دیتے, جڑے کاغذ سن وہ بھی کٹ دیتے, کوئی ایک ادھا بٹوا سی وہ بھی, جو چیزاں میرے کو جیب سن میں وہ بھی کٹ دیتیاں, میں وہ بھی رکھ دیتیاں, وہ بھی رکھ دیتیاں. تو اہل خانہ مجھے کہیں کہ ضروری کاغذ نے بچے پھاڑ دیں دینے, تو میں کہا چل کوئی گل نہیں. اب آپ سنیے گا, جدوں بچپن دے اندر بچپن میں جب بچے باپ سے کچھ مانگتے ہیں نا, ابا اپنی پوری جیب بچیاں دے کے کر دیندہ ہے. وہ نہیں دیکھدا کہ نکا نوٹ ہے کہ وڈا نوٹ ہے, میں بچے نو کیڑا نوٹ دینا ہے, وہ ساری دی ساری جیب اُلٹدا ہے اپنے بچے کے. لے بیٹا کون سا نوٹ تجھے چاہیے, تجھے سمجھ ہے کہ نہیں. بچے بعض اوقات پھاڑ بھی دیتے ہیں, باپ یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں. باپ اپنی پوری جیب الٹ دے گا, کوشش کرے گا, بچہ مانگے گا, باپ کا بس نہیں چلتا یہ قمیض اتار کے بنیان میں بیٹھ کے بچے اس کا ہم نے بات کرے. باپ اتنا پیار بھی کرتے ہیں, لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے نا, جب ابا بڑھا ہو جاندہ ہے, ابا جدو بچے نو کہنا پترا میں نو خرچہ چاہیے تھے, بچے تا پہلا جواب ہوندہ ہے ابا جی میں تو انو 10,000 روپیہ 10 دن پہلے دیتے سی, تو اسی کتھے کیتا ہے. وہ سوال کرتا ہے. پھر جیب چو جو دی پیسے بھی ہوندے نے تے سارے کڑ کے کدی پتر نہیں رکھ دے. پتر انج کر دینے پہ اپنی جیب چو ادھے نوٹ کڑ کے تے جڑی کوشش ہوندی پہ ابے نو سارے نوٹ نہ بخائیے. آج کل کی عقل مند اولاد یہ کہتی ہے, مجھے وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ نئی تحقیق میرے بچوں نے اور دیگر بچوں نے مجھے یہ سینڈ کیا. وہ کہتے ہیں نئی تحقیق یہ ہے کہ کاروبار کی کامیابی یہ ہے کہ اگر آپ نے کامیاب بزنس مین بننا ہے تو اپنی آمدنی کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں, اپنے ابے کو بھی نہ بتائیں, اپنی امی کو بھی نہ بتائیں. میں نے کہا پھر کس کو بتائیں. اچھا بھائی اس کا جواب نہیں ہے, ذرا سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں. ماں باپ اپنا پورا بچیاں دے اگے رکھ دے نہیں, کیوں؟ ان کی دنیا ان کے بچے ہوتی, ان کی دنیا پھر کوئی نہیں ہوتی. وہ تھڑے یار بھول گئے. اکثر لوگ کہتے یار تیرا انہوں بیاہ ہو گیا, تیرے انہوں بچے ہو گئے تو سانو بھول گئے ہیں. وہ بھول جاتا ہے. کیوں بھول جاتا ہے؟ اسے اپنے دنیا کی ساری خوشیاں اپنے بچے کے چہرے میں نظر آتی ہیں. جنہ کراں جتیاں ہو جان, باپ سب سے پہلے آکے اپنی بیٹی کو آوازیں دیتے. یار میں خود دیتا رہا ہوں, میں کسی کا کیا ہوں, میں نے آنا گھر میں اپنی بیٹی کو آواز دینی, میری بیٹی کدھر میرے سامنے آ جا. ماں باپ کی ساری خوشیاں اپنے بچوں کے چہرے میں ہوتی ہیں, ان کی ساری دنیا اس ایک چہرے میں سمٹ جاتی ہے. یا اللہ اینا بچیاں نو بھی کو سمجھا دے کہ تہاڈی خوشیاں بھی تہاڈے ماپیاں دے وچ نے, اور تہاڈی خوشیاں کیوں گلیاں چ رہ گئیں, تمہاری خوشیاں کیوں گلی محلوں میں تقسیم ہو گئی, تمہاری خوشیاں کیوں دوستوں کے ساتھ آج منسلک ہو گئیں. تیرے باپ کی تیری ماں کی ساری خوشیاں تیرے ساتھ تھیں, وہ تو اپنی خوشی کو تجھ پہ قربان کیا کرتے تھے, اور تو اپنے دوستوں کی وجہ سے کہتا پاپا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ سے کل بات کروں گا. یہ ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا ہے. آپ کس معاشرے کی بات کرتے ہیں؟ میں ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ, جب یہ چھوٹا ہوتا تھا, بچہ ہوتا تھا, تو یہ جو مانگتا تھا میں اسے دیتا تھا, جو بھی یہ کہتا تھا. آج بھی ماں باپ کا یہی انداز ہوتا ہے. باپ پاما کسے کو ادار مانگ کے لے آوے, اپنے بچے دی خوشی لئی پیو بڑا کچھ کر دینے. یہ تھی ابیاں نو کتے بے کے پوچھو بابا یہ جوتا کہاں سے آیا, بابا یہ میری بائک کہاں سے آئی ہے. پھر تانوں توڑا پیو دسے گا بھی, میں 10 بندیاں کو کہا بھی یار میں تانوں 2 مہینے بعد پیسے دے دے گا پر میرے پتر دی خواہش پوری ہو جائے. سنیے میرے درد دل کی بات. عرض کی یا رسول اللہ, یہ جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو یہ مجھ سے جو مانگتا تھا میں اس کو دے دیتا تھا. ہر باپ ہی انج کرتا. یا رسول اللہ یہ جو مانگتا تھا میں اس کو دیتا تھا. میرے آقا اب میں بوڑھا ہو گیا, میں کام نہیں کر سکتا, میری ہڈیوں میں نا اتنی طاقت نہیں رہی. یا رسول اللہ میں چلتا ہوں میری ٹانگیں دکھتی ہیں, اور میں کام کرتا تو میرے ہاتھ درد ہوتے. یا رسول اللہ جسم میں درد ہوتی تو میں نے کام کرنا چھوڑ دیا, لیکن میں نے اپنے اس بچے کو کام سکھایا ہے اور اس کو اس قابل بنایا کہ یہ کچھ کما سکے. تو اے مدینے کے تاجدار, میری ضرورتیں ہوتی ہیں,
میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری کچھ ضرورتیں، میں اس سے مانگتا ہوں کہ بیٹا مجھے کچھ دے دے، بیٹا اپنے باپ کو کچھ دے دے. تو یا رسول اللہ یہ مجھے نہیں دیتا، یہ چھپاتا ہے، مجھے پتہ ہے اس کے پاس ہوتے ہیں، یہ چھپاتا ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. وہ صحابی رسول سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس ہوتے ہیں، یہ چھپاتا ہے مجھ سے. میرے آقا نے جیسے ہی سنا سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے یوں اشک مبارک بہنے لگے. میرے آقا نے فرمایا ارے اللہ کے بندے چپ کر جاؤ. فرمایا اس وقت کائنات میں جنات بھی رو رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پتھر یہاں موجود ہیں وہ بھی آنسو بہا رہے ہیں تیرے دکھ میں. یہ میرے آقا نے فرمایا. لفظوں پہ غور کیجئے گا ذرا. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیا فرمائیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو اس کے نا بیٹے کو میرے آقا نے اپنے قریب بلا کے فرمایا او بچیا گل سن، اوے تو بھی تیرے باپ دا ہے، تیرا مال بھی سارا تیرے پیو دا ہے، اس کو لکویا نہ کر، انہوں دے دیا کر. میرے بچوں، میرے بھائیو، جو ماں باپ ہیں، میں ایتھے دل تے ہاتھ رکھ کے میں گل کہہ رہا ہوں، جے تسی ماں باپ بن گئے ہوتے ذرا حوصلہ رکھو. تانوں بچیاں دے دکھاں دا سامنا کرنا پینا ہے. بچے منہ بنائیں گے، حوصلے نال چلو ذرا. بچے سوڑے نہ پیا کرو، ایویں تنگ نہ پیا کرو. باپ ماں بننا گلے نہ کریا کرو، حوصلے نال ترو ذرا. دعا کرو انہاں لئی. نبی پاک نے فرمایا غصے میں اپنے بچوں کو دعا نہ دے دینا، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. لہذا دعا نہ کرو. جدو رونا آندا نا بچیاں دی کسی گل تے دعا کریا کرو یا اللہ اینو ہدایت دے دے، اللہ سونے اینو ہدایت دے دے، اینو ہدایت دے دے. بدعا نہیں مانگنی اپنے بچے والی. دھیان رکھیے گا میری گل وال. بدعا نہیں مانگیے گا اپنے بچوں کے لیے. تو یہ مقدمہ سرکار دو عالم کی بارگاہ جب عالم میں یہ پیش ہوا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کا ہے. ماں باپ اپنے جڑا بچیاں نے پیار کیتا ہونا نا وہ تھڑیاں تے بیٹھ کے باہر گلیاں چ نہیں دس دے کہ میں اپنے پتر نہ اے کردا رہا، میں آ کیتا، وہ نہیں دس دے. بچہ جے 3 دن بھی پیو بیمار پیو دے سرانے کھلو جاندا نا تے گلی والے نوں سارے نوں دسدا پھردا میں ادھی رات ابے دے سرانے کھلوتا رہا. یہ فرق ہے ماں باپ تے اولاد وچ. دھیان کریو، ماں باپ بیمار ہو جائیں تو لیٹے رہیں تو بچے اکثر یہ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ ساڑھے ابے نو پردہ دے دے، اللہ ہمارے ابے کو پردہ دے دے، ہماری والدہ کو اللہ تعالیٰ پردہ دے دے. واللہ ماں باپ مر جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ بچے کو پردہ دے دے. ماں کہندی ہو پترہ تیری آئی میں مر جاؤں، آج ملک الموت تینوں ناوے مینوں آ جائے، میرے بچے کی موت مجھے آ جائے. ابا کدی نہیں کہندا کہ میرے پتر نو دعا کرو کہ اللہ انہوں پردہ دے دے. باپ ہر ایک دا ترلے کر دے یار دعا کرو میرے بچہ صحت مند ہو جائے. یہ فرق ہے. اولادر یہ کہتی ہے دعا کرو اللہ ساڑھے ابے نو پردہ دے دے. 2 مہینے بھی بیچارے ابے دی خدمت نہیں کر سکتے. ماں اور باپ 20 سال لاچار معذور بچوں کی خدمت کرتے. میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 20 سال منڈا منجے تے پیا، ماں دا روز پیشاب بھی تو ہوندی ہے، دا پخانہ بھی تو ہوندی ہے، باپ اس کے نئے کپڑے بھی لے کے آتا ہے. ایک بندہ میں نو کہنے لگا کہ میرا بچہ عید والے دن نے تے ٹور نہیں سکدا، بیٹا ہے میرا تے او دے پیر ونگے نے تے جدوں بھی عید آندی ہے نا تے ماڑی موٹی گلاں کر لیندا ہے. تو بچپن چ پہلے کچھ عرصہ بولدا رہا، بعد میں اس نے بولنا چھوڑ دیا. کہتا ہے جب عید کا دن آتا ہے نا تو باقی بچے جتیاں پا کے پھر دینے تو وہ نویاں جتیاں والی اشارہ کردا ہے. تے میں پتہ کی کرنا، مینوں پتہ ہے انہیں تور تے سکنا نہیں جتی دے پیراں چ آندی نہیں. میں ہر عید تے نویں جتی او دے پیراں چ پوانا. نیا جوتا باپ خرید کے معذور بچہ جو چل نہیں سکتا اس کے پاؤں میں پہنا کر اپنے بچے کی محبت کو پورا کر رہا ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بچے جڑے تھے نوجوان نے، میرا پیغام ہے اے میرے بچے ہاتھ نے دیکھو آج ماما تواڈے گھر چ نہیں، جاؤ اپنی ماما دی خدمت کرو. جے باپ تواڈے زندہ نے باپ دی دعا لو. نبی پاک فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کو ایسے لگتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کو لگتی ہے.